آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جب آپ گناہوں میں بھی تھے پھر بھی آپ دعائیں مانگتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرتے تھے. آپ نماز نہیں بھی پڑھتی تھی تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرتے تھے, آپ کو رزق عطا فرماتے تھے. تو اس وقت آپ کو کبھی نہ کبھی تو فیل ہوا ہوگا کہ اللہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں اور میں تو عبادت کا حق ہی نہیں ادا کرتی, میں تو 5 وقت نماز پڑھنا میرے لیے کتنا بھاری گزرتا ہے. تو اس وقت بڑی شرمندگی ہوتی ہے, رائٹ. ایسا لمحہ سب کی زندگی میں آتا ہے اور پھر انسان کو ہوتا ہے کہ نہیں, مجھے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. جو اللہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے, بغیر مانگے بھی مجھے عطا فرماتا ہے, تو میں کیوں نہ اس کی عبادت کروں, میں کیوں نہ اس کی بندگی کروں, میں کیوں نہ اس سے محبت کروں جو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے. ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم سے محبت کی جائے, رائٹ. اور جو ہم سے محبت کرتا ہے پھر ہم کہتے ہیں اس پہ جان وار دیں. تو محبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ, جو آپ سے ریٹرن میں کچھ نہیں مانگتا, صرف یہ کہ بندگی یعنی شرک نہیں کرنا, صرف اللہ سے مانگنا ہے اور صرف اللہ کی ماننی ہے. پھر آپ کو پتہ ہے ہر چیز آپ کے پاس آ جائے گی. جس کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے, جس کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہے, اس کے پاس سب کچھ لوٹ کے آ جاتا ہے. دنیا خوار اور ذلیل ہو کے اس کے قدموں میں آ جاتی ہے, لیکن ہم لوگوں کو منانے میں لگ جاتے ہیں. ہم اللہ کو نہیں مناتے, وہ مان جائے, یہ مان جائے, لیکن اللہ کو راضی نہیں کرتے. اسی وجہ سے تو ہم بے سکون رہتے ہیں. ایک دفعہ آپ اللہ کو راضی کر لیتے ہیں پھر آپ کی دنیا امیزنگ ہو جاتی ہے, آپ کی دنیا آسان ہو جاتی ہے, وہ سب کچھ آپ کو ملتا ہے جو آپ وش کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہم سوچتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے, وہ لڑکیاں جن کی فیملیز بہت ماڈرن ہیں, رائٹ, ان کے ساتھ یہ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اب ہم اپنا سر کور کریں گی, اب ہم نماز کے لیے اٹھیں گی, اب ہم قرآن پڑھیں گی, تو لوگ کہیں گے کہ بڑی نمازی ہو گئی ہو, بڑی حاجن ہو گئی ہو, رائٹ. اب میں کالج میں جاؤں گی اور پہلے تو میں ایسی ڈریسنگ کر کے جاتی تھی, یا گیٹ ٹوگیدر میں جینز اور ٹاپ پہن کے جاتی تھی, اب میں عبایا پہن کے جاؤں گی, یا اب میں اس طرح سے میک اپ نہیں کروں گی تو لڑکیاں مجھے بیکورڈ سمجھیں گی. ایسے خیال آتے ہیں. تو لوگوں کی پرواہ نہیں کرنا. لوگ نہ آپ کو اس دنیا میں لائے ہیں, نہ ہی اگلے جہان میں آپ کا حساب لینے والے ہیں. آپ کو اس دنیا میں لانے والی اللہ کی ذات ہے اور آپ نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تبھی تو ہم پڑھتے ہیں نا, انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر ہمیں یقین ہو جائے نا کہ ہماری آخری منزل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے, تو ہم ہر سٹیپ اٹھاتے وقت سوچیں گے کہ ہمیں جانا تو اللہ کے پاس ہے نا. ٹھیک ہے, تو ہمیں کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا, تو ہم اپنے ہر عمل کو ٹھیک کر لیں گے. لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ہر حال میں بات کرتے ہیں. آپ جہالت میں ہوتے ہیں آپ کو تب بھی بات کرتے ہیں, جب آپ دین میں آتے ہیں آپ کو تب بھی بات کرتے ہیں. بڑی باتیں سننے کو ملتی ہیں, لیکن فتح ہمیشہ دین والوں کی ہوتی ہے, جن کے دل میں قرآن ہوتا ہے, جن کے الفاظ میں مٹھاس ہوتی ہے, جن کی زبانوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. انہی کو لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. پہلے بہت کچھ سننے کو ملتا ہے, لیکن بعد میں لوگ انہی کے پاس آ کے بیٹھنا پسند کرتے ہیں, کیونکہ ان کو وہاں سے سکون ملتا ہے. ان لوگوں کو دیکھ کے ان کو اللہ یاد آتا ہے, کیونکہ وہ اللہ کے رنگ میں لپٹے ہوتے ہیں. تو اصل جیت جو ہے وہ دینداروں کی ہی ہوتی ہے, کیونکہ ان کے چہرے پرسکون ہوتے ہیں, اور ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ پرسکون ہو جائے. لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور پوچھیں گے کیا ہے آپ کے دل میں, کس کی وجہ سے آپ اتنے پرسکون ہیں, کیسے آپ مسکرا لیتی ہیں, اتنے غموں کے بعد بھی آپ چلتی رہتی ہیں, آپ تھکتی نہیں ہیں. ایسے سوال ہوں گے آپ کے ساتھ. تو آپ نے کبھی بھی لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی, آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پرواہ کرنی ہے. آپ کو دین میں ڈٹ جانا ہے اور جم جانا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ جو آپ کو کرنا ہے وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو معاف کرنا ہے. جی, پہلے میں نے کہا کہ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے, لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بھی معاف کر دینا ہے. ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور شیطان ہمیں وسوسے دلواتا ہے کہ یاد کرو کہ تم نے وہ گناہ کیا تھا. تو آپ کہتے ہیں ہاں مجھ سے وہ گناہ ہوا تھا, اور اب میں اتنی نیک اور پرہیزگار بننے کی کیا یہ میں ڈرامہ کر رہی ہوں, یا واقعی میرا کوئی عمل قبول ہو رہا ہے کہ نہیں. وہ آپ کو وسوسہ دلواتا ہے کہ نہیں یہ چھوڑ دو, تم 2 دن کی بات ہے اور اس کے بعد تم نے سب کچھ چھوڑ دینا ہے. یہ تم 2 دن میں پریکٹس کر رہی ہو, اس کے بعد تم نے سب کچھ بھول جانا ہے. تو یہ وسوسہ جو ہے بڑی خطرناک چیز ہے. جب آپ برے راستے پہ تھے تو شیطان کا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ آپ آلریڈی گناہوں کی دلدل میں تھے. لیکن جیسے ہی آپ اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرتے ہیں وہ فوراً ایکٹیو ہو جاتا ہے.
اس کی نگاہیں آپ کی طرف آ جاتی ہیں کہ نہیں اب اس کو بہکانا ہے دوبارہ سے، تو میں کیا کروں، اب یہ نمازیں تو پڑھ ہے، تو وہ وسوسہ ڈلواتا ہے. یہی تو اس کے پاس ہتھیار ہے، سب سے بڑا ہتھیار شیطان کے پاس یہی تو ہے. آپ کے دل میں ڈاؤٹ ڈال دے، آپ کے دل میں وسوسہ ڈال دے، آپ سوچیں گے میری نیکی قبول نہیں ہونی، اور آپ اتنے مایوس ہو جائیں کہ آپ پھر نیکی ہی نہ کریں کہ میں تو اتنی گناہ گار ہوں، اب میں نیکی کروں گی، میں صدقہ کروں گی، پتہ نہیں قبول ہونا کہ نہیں ہونا. رائٹ. تو یہ ایک بہت بڑا اور بھیانک آپ قسم کے یہ اسٹیپ ہوتا ہے کہ جس میں لڑکیاں دین میں آ کے پھر واپس چلی جاتی ہیں، وہ پلٹ جاتی ہیں کہ نہیں 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 مجھے دین پہ نہیں آنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ قرآن کھولتے ہیں نا تو شیطان ان کو وسوسے دلواتا ہے کہ جو تم پڑھ رہی ہو نا پتہ نہیں یہ سچ ہے ابھی کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور نعوذ باللہ پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں بھی کہ نہیں، پتہ نہیں آخرت ہونی ہے بھی کہ نہیں. اور قرآن کے اندر بھی ڈاؤٹ ڈالے جاتے ہیں، شیطان اسی طرح کرتا ہے. اسی لیے تو ہمیں قرآن سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے. تو آج کے بعد آپ کو کبھی بھی وسوسہ آئے، ایون آپ کو پتہ ہے کہ شیطان خوابوں کے ذریعے بھی انسان کو ڈسٹرب کرتا ہے. جو لڑکی دین پہ آ رہی ہے اس کو عجیب و غریب سے خواب آئیں گی، کبھی کچھ گندے خواب بھی آتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ میں کبھی کبھی لڑکیاں اپنے آپ کو ایسی اسٹیٹ میں دیکھ لیتی ہیں خواب میں کہ ان کو اتنی نجاست فیل ہوتی ہے کہ میں نے کیا دیکھ لیا، میں تو ایسی نہیں ہوں. لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے معاف نہیں فرمایا، پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے. تو یہ اس کے طریقے ہیں. آپ کو یہ سب کچھ بھول کے دین کو فالو کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، رات کو سونے سے پہلے حفاظت کے اذکار پڑھ کے سونے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اگلا سٹیپ جو ہم سے غلطی ہوتی ہے وہ کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں گی جو ہم غلطیاں کرتے ہیں اور پھر وہ بھی اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. رائٹ. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے آپ سے جو زیادہ دیندار ہوتا ہے اس سے کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ دین میں تو بہت آگے نکل گیا، اس کو کیا کچھ آتا ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ مایوس ہو جاتے ہیں، آپ چھوڑ دیتے ہیں اپنا عمل کرنا کہ نہیں میں تو اس تک نہیں پہنچ سکتی. تو دیکھیں ہر بندہ ایک علیحدہ لیول پہ ہے. ٹھیک ہے. ٹریک سب کا ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. سیدھا رستہ اہدنا الصراط، لیکن اور پہنچنا بھی منزل بھی ایک ہی ہے جنت الفردوس. لیکن کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے، کسی نے کتنے سال سفر کیا، رائٹ، کتنی اسٹرگلز اٹھائیں، کتنی محنت کی، اس میں ٹائم لگتا ہے نا. اور آپ نے اپنے آپ کو، وہ قابل رشک لوگ ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ جن کو زیادہ قرآن آتا ہے، جو زیادہ دین کا کام کریں، لیکن اپنے آپ کو، یعنی آپ فرسٹ سٹیپ پہ ہیں اور جو 10th سٹیپ پہ اس سے آپ جو ہے اپنے آپ کو کمپیئر کریں گی تو آپ چھوڑ دیں گی عمل کرنا. اب ایک بچہ ہے جو 1 کلاس میں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ 10th کلاس کے بچے سے اپنے آپ کو کمپیئر کرے کہ وہ بھائی کو تو اتنا کچھ آتا ہے، وہ بہن کو تو اتنا کچھ آتا ہے، تو مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. دیکھیں بھی آپ اپنی ایج بھی دیکھیں اور آپ اپنی سٹیج بھی دیکھیں. اسی طرح جب آپ دین میں نئے نئے آتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ میں بہت پیچھے ہوں، رائٹ. لیکن ہمیشہ یاد رکھیں سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس. وہ یاد ہے نا بچپن میں جو آپ نے اسٹوری پڑھی تھی کچھوے اور گوشت والی؟ تو کچھوا کیا کرتا ہے، وہ لگاتار عمل کرتا رہتا ہے. تو آپ کو اپنا عمل چھوڑنا نہیں ہے اور کبھی بھی اپنے آپ کو دوسرے سے کمپیئر نہیں کرنا، رائٹ. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ کیا ہے کہ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو ایک تڑپ بڑھتی ہے، پیاس بڑھ جاتی ہے. یعنی جو انسان صحراؤں میں خوار ہو کے آئے اور اس کے کپڑے دھول سے اٹکے ہوں تو اس کو پانی کی تلاش ہوتی ہے کہ وہ پانی پیے اور اس کو زیادہ زیادہ پانی مل جائے. جیسے آپ کو اگر بھوک لگی ہو، بہت زیادہ بھوک لگی ہو، یا آپ کو پتہ ہے آپ نے روزہ رکھا ہو تو آپ سوچتے ہیں کہ اب افطاری کے ٹائم میں یہ بھی کھاؤں گی، یہ بھی کھاؤں گی، یہ بھی کھاؤں گی. لیکن جب کھانا سامنے آتا ہے اور آپ سارا کچھ پلیٹ میں ڈالتے ہیں اور کھانے کی کوشش کرتے ہیں تو زیادہ کھایا نہیں جاتا، رائٹ. تڑپ ہوتی ہے لیکن کھایا نہیں جاتا. اسی طرح جب آپ دین میں ہوتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ سارا دین ایک ہی دن میں مجھے سمجھ آ جائے، میرے اندر چلا جائے. یعنی جس طرح ہم کھانے کی پلیٹ اندر لے کے جاتے ہیں، سب کچھ میرے اندر چلا جائے ایک دن میں اور میں پرفیکٹ پیکج بن جاؤں اور اوپر سے سیل ہو جاؤں کہ میرے اندر دین آ گیا. ایسا نہیں ہوتا. یعنی آپ سوچیں میری تجوید بھی بہت اچھی ہو جائے، یعنی میرا قرآن میں تلاوت بہت اچھی کروں اور مجھے قرآن بھی جلدی جلدی حفظ ہو جائے، ساری قرآنی مصنون دعائیں بھی مجھے آ جائیں اور میں قرآن روز ڈیلی 2 3 پارے پڑھا کروں، رائٹ. اور اس کے بعد جو دین والی لڑکی ہیں، جیسے آپ نے واٹس ایپ گروپ آپ نے دیکھے ہیں، آپ سب سے زیادہ یہی چلتے ہیں، انہیں میں دین کا کام ہوتا ہے. تو کوئی لڑکی اگر کوئی گروپ جوائن کر لیتی ہے، کسی ٹیم کو جوائن کرتی ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ سارا کام مجھے مل جائے، ساری ڈیوٹیز مجھے مل جائیں اور میں سب سے زیادہ کام کروں، صبح بھی کروں، دوپہر کو بھی کروں، شام کو بھی کام کام کام. لیکن اس کے اندر وہ اپنی صحت خراب کر دیتی ہیں،
ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میری نمازوں کے ساتھ میری تہجد کی بھی پابندی ہو جائے, یعنی کہ آج مجھے دین کی سمجھ آئی ہے اور کل پرسوں میں بس تہجد پڑھوں اور قرآن ہی پڑھتی رہوں اور گھر والے مجھے کوئی کام نہ کہیں, ٹھیک ہے, میں بس سارا ٹائم جو ہے وہ دین کی پڑھائی میں لگا دوں, اور ایون میں کہ اسٹڈیز بھی چھوڑ دوں, جو میں دنیا کی اسٹڈیز کر رہی ہوں, میں جو ڈگری لے رہی ہوں میں وہ بھی چھوڑ دوں اور میں بس دین کو ٹائم دوں. یعنی ایسا ہوتا ہے نا. پھر اس کے بعد کیا سوچتے ہیں کہ سیریس ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنا موڈ سیریس, شاید یہ دین میں آنا ہے کہ ہم سیریس ہو جائیں. دیکھیں علم آتا ہے, سیریسنس آتی ہے, لیکن سافٹنس رہنی چاہیے اور چہرے پہ ایک مسکراہٹ رہنی چاہیے, ٹھیک ہے. اور پھر آپ کے سامنے کوئی گناہ کر رہا ہو تو آپ کو لگے گا سب گناہ گار ہیں, میرے گھر والے بھی گناہ گار ہیں, اور یہ کیا کریں, یہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, یہ گانے دیکھ رہے ہیں, یہ تو جہنمی ہیں, ٹھیک ہے. اور سختی سے حرام اور حلال کا سب کو بتانا, اور آپ چاہتے ہیں کہ جیسی آپ ہیں جلدی سے آپ کے گھر والے بھی ویسے بن جائیں, ٹھیک ہے. گھر والوں کو بات بات پہ روکنا اور ٹوکنا, تو پھر وہ آپ کو کہیں گے کبھی نیا نیا تم نے اسلام قبول کیا, رائٹ. اور پھر آپ لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں کہ چلیے آئے نماز پڑھے ہمارے ساتھ, اور آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھے تو آپ ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتے ہیں. اور پھر ایٹ دا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے کٹ آف ہونا شروع ہو جاتے ہیں, یعنی آپ اپنے آپ کو ان سے علیحدہ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ یہ گناہ گار ہے مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا. تو ایسا آپ کو نہیں کرنا کبھی بھی. ہر چیز کو ٹائم لگتا ہے, آپ کو بھی ٹائم لگا ہے, آپ نے بھی ایک سفر طے کیا ہے, اسی طرح گھر والے بھی ایک سفر طے کریں گے. آپ کو دین آ گیا ہے, آپ نے عمل کرنا ہے اور آپ کے عمل سے وہ بدلیں گے. آپ نے ان کو کہنا ضرور ہے, لیکن آپ نے بہت زیادہ سختی نہیں کرنی, ٹھیک ہے. آپ بہت زیادہ سختی کریں گے تو وہ آپ سے چڑھ جائیں گے, کہ وہ چاہیں گے کہ آپ کو بھی گھسیٹ کے آپ کی پچھلی والی دنیا میں لائف میں واپس لے آئیں. یعنی کئی لڑکیاں ایسی ہیں کہ جب دین پریکٹس کرنا شروع کرتی ہیں تو ان کی مائیں کہتے ہیں چھوڑو حجاب, تم کیا سیریس ہو گئی ہو, نمازیں چھوڑو, چلو پارٹی کرتے ہیں, یہ وہ. ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میری بیٹی کو کیا ہو گیا. تو آپ نے آہستہ 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 دین پر چلنا ہے, رائٹ. اور اپنا خیال رکھنا ہے. دین پہ آنے کے بعد یہ نہیں کہ اپنی حالت بگاڑ دیں, آپ کو اپنے کپڑوں کی ہوش نہ ہو, آپ کو اپنے گھر کی ہوش نہ ہو, ایسا نہیں کرنا. اچھا, اس کے بعد ایک اور سٹیپ آتا ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے آپ کے پاس جو مال ہے وہ آپ صدقہ کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا جذبہ ہے, لیکن دیکھیں سب کے ایمان کے بھی درجے ہیں, رائٹ, اور سب کی سچویشن بھی ڈیفرنٹ ہے, ٹھیک. اگر آپ سارا مال صدقہ کر کے بعد میں کسی سے ادھار لیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے سے ہی اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے کچھ مال بچا کے رکھیں. یہ نہیں کہ آپ کو اپنی ضرورت کے لیے پھر لوگوں سے ادھار لینا پڑے, رائٹ. آپ صدقہ کریں, آپ اپنے کپڑے صدقہ کریں, ویری گڈ, جوتے, پیسے, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن اپنی ضرورت کے لیے اپنے پاس بھی کچھ چیزیں رکھیں. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سب کچھ دے دیتے ہیں تو پھر کہیں ایک پچھتاوا آ جاتا ہے اور کمزوری کا احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید جو میں نے اسٹیپ لیا وہ صحیح نہیں لیا. تو آہستہ آہستہ جانا ہے. اور اس کے بعد پھر ایک یہ بھی بات ہے کہ دین پہ آنے کے بعد آپ کا دل کرتا ہے آپ غریبوں کی مدد کریں, اچھی بات ہے, لیکن جو آپ کے گھر والے ہیں ان پر بھی آپ کو خرچ کرنا ہے. اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو اگنور نہیں کرنا کہ آپ بولیں کوئی بات نہیں, اس سے بہتر ہے میں کسی غریب کو دے دوں. نہیں, سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دیکھیں, جو ان کی ضرورت ہے وہ اس کو پورا کریں. یہ نہ ہو کہ اپنی ضرورت کے لیے لوگوں سے مانگے, پھر ایسے دیندار ہونے کا تو کوئی فائدہ نہیں نا, رائٹ. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے اندر دین آ رہا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں اب ہمیں کسی کو نہ نہیں کہنا. یعنی ہم سے کوئی مدد مانگے, ٹھیک ہے, ہم سے کوئی کام کا کہے, اب ہمیں نہ نہیں کہنا, جو مرضی ہے ہمیں نو نہیں کہنا. یہ بہت بڑی غلطی ہے. جو آپ کرنے کے قابل ہیں وہ آپ کریں, لیکن اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالیں. جو آپ نہیں کر سکتی وہ آپ نہ کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو گناہ نہیں دیں گے. جو آپ طاقت رکھتی ہیں وہ آپ کریں, لیکن اپنے اوپر کبھی بھی بوجھ نہ لا دیں کہ اگر میں نہ کہہ دوں گی تو پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. نہیں, جتنی آپ کی ہمت ہے اتنا کام کریں اور نہ بولنا سیکھیں, ٹھیک ہے. کیونکہ غلط کام اور خراب کام کرنے سے بہتر ہے کہ آپ نہ بولنے کہ میری اتنی ہمت نہیں, میری استطاعت نہیں, میں یہ نہیں کر سکتی, لیکن میں آپ کے لیے جو ہے وہ دعا ضرور کروں گی. اسی طرح سے دین میں آنے کے بعد آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ اب سب نیک ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر میں غلط کو غلط کہوں گی تو پتہ نہیں میں گناہ گار ہو جاؤں گی. نہیں, دیکھیے غلط کو غلط کہنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کی کریکشن کر سکیں. جیسے آپ کسی برائی کو دیکھتے ہیں تو پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ اس کو اپنی زبان سے روکیں, اپنے ہاتھ سے روکیں, پھر اس کو اپنی زبان سے روکیں. زبان سے نہ روک سکیں تو پھر دل میں اس کو برا جانیں, ٹھیک ہے. گناہ کو گناہ ضرور سمجھنا ہے, رائٹ, لیکن گناہ گاروں سے نفرت نہیں کرنی.
ورنہ آپ ان سے دور کر لیں گے اپنے آپ کو. اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو دین پہ نئے نئے آتے ہیں وہ باقی سب کو کافر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بس ہم ٹھیک ہیں باقی سارے کافر. ایسا نہیں کرنا. کیا پتہ آپ سے دین لے کے ان کو دے دیا جائے. جو غلطیاں آپ نے کی ہیں وہ بھی وہی غلطی کر رہے ہیں, تو آپ نے ان کو بڑی محبت سے دین کی طرف لے کے آنا ہے.